بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ روایت بالمعنی کرنا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے، اصولہ پہلے پڑھ چکے ہیں، 2-3 مثالوں سے اسی بات کو انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں واضح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، مثلا قولہ من بدل دینہ فاقتلوہ کلمۃ من عامۃ تخص منها المرأة فإن نقلہ ناقل ویقول کل من بدل دینہ فاقتلوہ یشمل المرأة ایضا فیقع الخلل فی الاحکام وما كان من جوامع الكلم بأن كان لفظا وجيزا تحته معان جمة كقوله الغرم بالغنم والخراج بالزمان والعجماء جبار أو المشكل أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل أي لا للمجتهد ولا لغيره. أما في جوامع الكلم فلأنه لما كان مخصوصا به فلا يقدر أحد على نقله، وأما في المشكل والمشترك فلأنه إنما ينقله بتأويل مخصوص لا يكون حجة على غيره. واما فی المجمل فلیعدم الوقوف علی معناہ بدون الاستفسار من المجمل۔ ترجمہ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ کلمہ من یہ عام ہے، اس سے خاص کیا گیا ہے عورت کو۔ اگر نقل کرنے والا نقل کرے اور یہ کہے کل من بدل دینہ فاقتلوہ تو یہ عورت کو بھی شامل ہوگا، تو خلل واقع ہوگا احکام میں۔ اسی طریقے سے وہ احادیث جو جوامع الکلم میں سے ہے بئی طور کے لفظ مختصر ہوں اور اس کے تحت معنی کثیر ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغرم بالغنم والخراج بالزمان والعجماء جبار، یا پھر حدیث مشکل ہو یا مشترک ہو، کوئی شخص بھی قادر نہیں ہوگا اس کے نقل کرنے پر۔ بہرحال مشکل اور مشترک میں اس وجہ سے کہ نقل کرنے والا اس کو نقل کرے گا مخصوص تعویل کے ساتھ جو کہ حجت نہیں ہوگی کسی دوسرے پر، اور مجمل میں اس وجہ سے کہ یہاں پر معنی پر واقفیت نہیں پائی جا سکتی ہے بغیر پوچھے ہوئے اجمال میں ڈالنے والے سے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حدیث میں کوئی لفظ ایسا ہے جو عام ہے جس میں تخصیص کا احتمال ہے، تو پھر صرف مجتہد فقیہ کے لیے تو روایت بالمعنی جائز ہے اور غیر مجتہد کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال لے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں من یہ عام ہے، اب یہ عام ہے لیکن اس میں سے تخصیص کی گئی ہے عورت کی، یعنی اگر مرد مرتد ہوگا تو تب تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر عورت مرتد ہوتی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے من جو عام ہے جس کے اندر تخصیص کا احتمال ہے، لہذا اگر اس کی روایت بالمعنی کوئی کر سکتا ہے، کسی کے لیے اجازت ہے، تو وہ صرف فقیہ اور مجتہد کے لیے اجازت ہے، کیونکہ فقیہ اور مجتہد وہ خیال رکھے گا، خیال رکھ کے روایت بالمعنی کرے گا، اور اگر کوئی شخص فقیہ اور مجتہد نہیں ہے وہ تو صرف لفظ کے عموم کو دیکھے گا کہ بھی من یہ عام ہے، یہ مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، لہذا اگر میں روایت بالمعنی اس طریقے سے کر دیتا ہوں کل من بدل دینہ فاقتلوہ، تو اگر دیکھا جائے تو پھر تو معنی درست بنتا ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں عورت کی تخصیص کی گئی ہے، لیکن جب آپ نے کل من کر دیا اس کا روایت کا ترجمہ اس طریقے سے کیا کل من بدل دینہ، تو پھر یہ عورت کو بھی یہ والا حکم شامل ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر عورت بھی مرتد ہوتی ہے تو عورت کو بھی قتل کر دو، تو یہ دیکھیں حکم کے اندر خلل واقع ہوگا، یعنی آپ نے ایک حکم کے اندر اضافہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مراد یہ نہیں تھی کہ عورت کو قتل کیا جائے، لیکن آپ نے روایت اس طریقے سے ذکر کی ہے کہ اس میں عورت کے بھی قتل کا حکم داخل ہو گیا ہے، لہذا روایت بالمعنی یہ اسی کے لیے جائز ہوگا جو کہ فقیہ اور مجتہد ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اب یہاں پہ جو من ہے اس حدیث کے اندر ہے نا، یہ من یہ عام ہے، مرد کو بھی شامل ہے عورت کو بھی شامل ہے، لیکن اس میں سے تخصیص کی گئی ہے عورت کی۔ اگر بالفرض کوئی نقل کرنے والا اس حدیث کو اپنے الفاظ سے اس طریقے سے نقل کرے کل من بدل دینہ فاقتلوہ، تو اگر وہ من کا ترجمہ کل من کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اب اس صورت میں حکم عورت کو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ ہر میں یہ جو کل کا لفظ ہے اس میں تو پھر عورت بھی شامل ہو جائے گی، تو اب اس میں دیکھیں حکم کے اندر خلل واقع ہوگا، یعنی عورت کو بھی قتل کرنا پڑے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو یہ نہیں تھی کہ عورت کو قتل کیا جائے، لہذا یہاں پر روایت بالمعنی صرف فقیہ اور مجتہد کے لیے جائز ہے، غیر فقیہ اور مجتہد کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وما کان من جوامع الکلم، روایت بالمعنی کے بارے میں ایک اور اصول یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جو کہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان ہے کہ جس کے لفظ مختصر ہیں لیکن اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ وسعت اور گہرائی ہے، تو اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو پھر ایسی حدیث کی روایت بالمعنی کرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی، نہ تو فقیہ مجتہد کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے اور نہ ہی غیر فقیہ مجتہد کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے، کیونکہ دیکھیں جوامع الکلم یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صفت ہے، اگر آپ اس کو اپنے الفاظ کے اندر ذکر کریں گے تو آپ اس کے تمام تر معنی کا احاطہ نہیں کر پائیں گے، تو جب آپ تمام تر معنی کا احاطہ نہیں کر پائیں گے تو ظاہر بات ہے جب اس کی روایت بالمعنی کریں گے تو اس کے معنی کے اندر کمی بیشی ضرور ہوگی، لہذا روایت بالمعنی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کی بھی
کچھ مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان اور واضح ہو جائے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وما کانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جوامع الکلم میں سے ہیں، بئیں طور کے لفظاً وجیزاً کے لفظ مختصر ہوں، تحتہ معانی جمتن کہ اس کے تحت معنی کثیر ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر روایت بالمعنی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں، اب ذرا اس کو تھوڑا سا 1 منٹ میں بعد میں کرتا ہوں، یہاں تک لا یجوز نقلہ بالمعنی للکلی، تو پھر روایت بالمعنی کرنا یعنی حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے تمام کے لیے، یعنی نہ تو مجتہد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی غیر مجتہد کے لیے جائز ہے۔ اب اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، فلا یقدر احد علی نقلہ، کوئی شخص بھی ان کو اپنے الفاظ میں نقل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو اپنے الفاظ کے اندر نقل کرے گا بھی تو معنی کے اندر کمی بیشی ضرور ہو جائے گی، لہذا کسی کے لیے بھی جوامع الکلم کی روایت بالمعنی کرنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانی الفاظ کے ساتھ ہی اس کو روایت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جوامع الکلم کی کچھ مثالیں دیکھ لیں، جیسے کہ الغرم بالغنم، الغرم نقصان، مراد ہے نقصان کا ذمہ دار، بالغنم نفع کا حقدار۔ اس کو اپنے الفاظ سے آپ صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کر سکتے، اب اس کا پورا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے تو نقصان کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص تجارت کرتا ہے اور تجارت میں اس کو نفع آتا ہے، تو اگر وہی شخص تجارت کرتا ہے تو نقصان بھی اسی کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ نفع بھی اسی نے حاصل کیا۔ تو نفع اور نقصان یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نفع تو حاصل کر لیں اور آپ نقصان سے پیچھے ہٹ جائیں، اس طریقے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے والی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہی والا بنتا ہے، والخراج بالزمان، خراج اس سے مراد ہے نفع، نفع کا حقدار بھی وہی ہے جو زمان یعنی نقصان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ جو شخص نقصان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو پھر نفع حاصل کرنا بھی اسی کا ہی حق بنتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نقصان کی ذمہ داری ایک کے اوپر ہے اور نفع دوسرا حاصل کرے، جس طریقے سے سود کے اندر ہوتا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، والعجماء جبارن، بے زبان جانور کا غیر ارادی نقصان، جبارن وہ ضائع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جانور ہے وہ اگر کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے جس میں اس کے مالک کا کسی قسم کی رضامندی اور ارادہ شامل نہیں ہے، کسی کے کھیت کے اندر داخل ہو کے نقصان کر دیتا ہے یا کسی کو ٹکر مار دیتا ہے وغیرہ ذالکہ، تو یہ ضائع اور ہدر ہے، اس کی وجہ سے اس کے مالک سے کسی قسم کا ضمان نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری جو احادیث ہیں یہ جوامع الکلم میں سے ہیں، لفظ تو مختصر ہیں لیکن ان کے معنی کے اندر بہت زیادہ وسعت اور گہرائی ہے، لہذا ان احادیث کا روایت بالمعنی کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ تو فقیہ مجتہد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی غیر فقیہ مجتہد کے لیے جائز اور درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کوئی الفاظ ایسے ہیں جو کہ مشکل کے اوپر مشتمل ہیں یا مشترک کے اوپر مشتمل ہیں یا مجمل کے اوپر مشتمل ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، خلاصتاً میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ مشکل یہ اصول فقہ کی اصطلاح میں جس کے معنی کے اندر اشتباہ ہو، اس کا معنی سمجھنے کے اندر دشواری ہے، تو جب اس کا معنی سمجھنے کے اندر دشواری ہے تو آپ اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ نقل کیسے کریں گے؟ کیونکہ روایت بالمعنی تو تبھی ہوتی ہے جب آپ پہلے معنی سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے الفاظ کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ لہذا اگر حدیث ایسی ہے جو کہ مشکل کے اوپر مشتمل ہے تو اس کا روایت بالمعنی کرنا مجتہد اور غیر مجتہد دونوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے مجمل ہے، اب مجمل میں آپ کو معلوم ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کے ساتھ ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر حدیث کے اندر کوئی مجمل لفظ ہے تو اس حدیث کو بھی آپ روایت بالمعنی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مجمل کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو جو ترجیح دی جاتی ہے وہ دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے تو دلیل کے ذریعے سے ایک معنی متعین کر دیا ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ اپنی دلیل کے ذریعے سے کوئی دوسرا معنی بھی متعین کر سکتا ہے، لہذا آپ کا ہی معنی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر حدیث ایسی ہے جو کہ مجمل پر مشتمل ہے تو وہاں پر بھی روایت بالمعنی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، نہ تو فقیہ مجتہد کے لیے اور نہ ہی غیر فقیہ مجتہد کے لیے۔ یہ اسی طریقے سے اگر حدیث ایسی ہے جس میں ایسا لفظ ہے جو کہ مشترک ہے، یعنی وہ متعدد معنی کے اندر برابر طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی عین، تو یہاں پر بھی آپ روایت بالمعنی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ مشترک ہے تو ممکن ہے آپ نے جو ایک معنی اس کا مراد لیا ہے وہ والا معنی مراد نہ ہو بلکہ دوسرا معنی وہاں پر مراد لیا گیا ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حدیث ایسی ہے جو مشکل یا مشترک یا مجمل کے اوپر مشتمل ہے تو یہاں پر بھی لا یجوز نقل بالمعنی للکلی، تو کسی ایک کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے بھی اس کی روایت بالمعنی کرنا، اس کو بالمعنی نقل کرنا جائز نہیں ہے، نہ تو مجتہد کے لیے اور نہ ہی غیر مجتہد کے لیے۔ اما فی جوامع الکلم، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں تک۔ مشکل میں مشترک میں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو نقل کیا جاتا ہے وہ مخصوص تعویل کے ساتھ، اس کے آپ اپنی طرف سے ایک تعویل اور ایک معنی متعین کرتے ہیں، لیکن جو آپ معنی اس کا بیان کرتے ہیں وہ آپ کے علاوہ کسی اور کے اوپر حجت اور دلیل نہیں ہوتا، یعنی یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کی تعویل کی ہے، آپ نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مراد ہو، تو جب یہ لازم اور ضروری نہیں ہے تو آپ اس کو حدیث کہہ کے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اور بہرحال مجمل میں تو معنی معلوم ہو ہی نہیں سکتا جب تک پوچھا نہ جائے، تو مجمل میں تو جب اس کے متعدد معنی ہے تو پھر متکلم نے کون سا معنی مراد لیا ہے تو جب تک پوچھا نہیں جائے گا اس کا معنی متعین نہیں ہو سکتا ہے، لہذا مجمل کی بھی روایت بالمعنی کرنا جائز اور درست نہیں ہے، نہ تو فقیہ مجتہد کے لیے اور نہ ہی غیر فقیہ مجتہد کے لیے۔
یہاں تک 4 تقسیمات مکمل ہو چکی ہیں۔ اب تان بھی حدیث کو لاحق ہو جاتا ہے، راوی کی جانب سے بھی اور غیر راوی کی جانب سے بھی۔ اس کے بارے میں ساری تفصیل ہم انشاءاللہ اس سے آگے چند اسباق کے اندر پڑھیں گے۔